ملت محمد بلند تر صلوات۔ بر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔ اس سے قبل کہ میں آج کی گفتگو کا آغاز کروں، جناب شاہد صاحب اپنی پوری کوشش کے بعد آپ کو یہاں تک لے آئے، لیکن اس سے آگے بھی کچھ جگہ ابھی باقی ہے، کیونکہ کچھ دیر بعد 10-15 منٹ بعد مومنین باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ خب یہ ہمارے لیے بھی باعث عبادت بنے گا کہ ہم دوسروں کے لیے جگہ بنائیں، اور ابھی اس طرح سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے درمیان میں کافی جگہ باقی ہے۔ اگر اس جگہ کو آپ فل کر لیں تو چند مومنین کے آنے کی جگہ اور بن جائے گی۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اپنے سامنے اگر خالی جگہ دیکھتے ہیں، اس خالی جگہ کو پر کر لیجئے، جگہ خود بخود کھلی ہو جائے گی۔ شاعر نے کہا ہے آپ کے لیے کہ تنظیم بڑی چیز ہے اے اہل چمن، بکھرے ہوئے پھولوں کو گلستان نہیں کہتے تھے۔ یہ نظم بڑی خوبصورت چیز ہے، یہی حسن ہے ہر چیز کا۔ ایک بلندر صلوات پڑھیے۔ شکر گزار ہوں آپ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القاعدون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ لا سیما علی بقیۃ اللہ الروح وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ تمام پیروان اسلام، تمام عزاداران امام مظلوم جو دنیا بھر میں آباد ہیں، ان کی سلامتی کے لیے اور خصوصاً حضرت حجت کی حفظ و سلامتی کے لیے بلندر صلوات۔ صلی علی محمد آل محمد۔ وہ عناصر جو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف، پیروان اہل بیت و مکتب اہل بیت کے خلاف، عزاداری اور عزاداروں کے خلاف تخریب کاری میں سرگرم عمل ہیں، ان کی نیز کو نابودی کے لیے بلندر صلوات پڑھیں۔ صلی علی بحمد اللہ۔ اس عشرہ مجالس کی تیسری مجلس کی سعادت ہم سب کو حاصل ہے۔ بارگاہ پروردگار میں شاکر ہیں اور دعا گو ہیں کہ خدا ہمارے اس وقت کو مفید اوقات میں شمار فرمائے۔ عنوان گفتگو
کہ جس کے تحت چند مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس موضوع کا عنوان ہے توحید روح قیام کربلا۔ قیام کربلا وہ قیام مقدس ہے، وہ قیام عظیم ہے کہ جس نے تمام انبیاء کی محنتوں کو محفوظ کیا ہے۔ یہ وہ قیام ہے جس نے رسول خدا کی 23 سالہ زحمات کی حفاظت کی ہے۔ یہ وہ قیام ہے کہ جس نے رہتی دنیا تک انسانیت کو باقی رکھا ہے۔ آپ کا عمل، آپ کی عزاداری، آپ کا مجالس میں شریک ہونا، یقین جان لیجئے کہ بات سچ ہے کہ میں اور آپ اس کی اہمیت سے آشنا نہیں ہیں۔ میں اور آپ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، کتنی بڑی مجلس میں آئے بیٹھے ہیں۔ ہم ظاہر بین ہیں، ان نگاہوں سے دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ کچھ مجلسوں کو ہم چھوٹی مجلسیں کہتے ہیں، کچھ مجالس کو ہم بڑی مجلسیں کہتے ہیں۔ ہماری نگاہ میں وہ مجلس چھوٹی ہوتی ہے جس میں شرکاء کم ہوتے ہیں، اور وہ مجلس بڑی ہوتی ہے جس میں شرکاء زیادہ ہوتے ہیں۔ ہماری نگاہ میں وہ مسجد چھوٹی ہوتی ہے جس کے اسکوائر فٹ کم ہوں، مرلے کم ہوں، وہ مسجد چھوٹی ہے، اور جس کے مرلے زیادہ ہوں، جو کنالوں میں تعمیر ہو، وہ بڑی مسجد ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بڑے اور چھوٹے ہونے کا ہمارا اپنا معیار ہے، لیکن بڑے اور چھوٹے ہونے کا ایک حقیقی معیار بھی ہے جو ہم سب کے پاس ہونا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے کوئی شے بڑی ہوتی ہے اور کیسے کوئی شے چھوٹی ہوتی ہے، تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ یہ عمل جو ہم انجام دے رہے ہیں یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ یہ ظاہری نگاہ ہے کہ حجم کو دیکھا جائے، مکان کو دیکھا جائے، تعداد کو گنا جائے۔ آئیے اس نظریے کو باطل کرتے ہیں۔ کربلا میں حسین کے ساتھی کتنے تھے؟ بتائیے۔ 72۔ یزیدی کتنے تھے؟ کم از کم 30,000۔ یہ یزیدی تھے۔ خوب، کس کا لشکر بڑا لشکر تھا؟ کس نے جنگ عظیم انجام دی؟ کس کی جنگ بڑی جنگ تھی؟ حسین کی جنگ۔ کیوں حسین کی جنگ بڑی تھی؟ چونکہ شے بڑی اور چھوٹی اس کے مقصد کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ اگر مقصد چھوٹا ہو شے چھوٹی ہوتی ہے، مقصد بڑا ہو شے بڑی ہو جاتی ہے۔ اگر بے مقصد افراد لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جمع ہو جائیں، ان کا کوئی مقصد نہ ہو، اس محفل اور اس مجلس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے مد نظر کوئی مقصد۔ آئے دن ہم سرزمین دھرنا پہ آباد ہیں، دھرنوں والی سرزمین پہ رہتے ہیں، احتجاجوں والی سرزمین پہ رہتے ہیں۔ آئے دن آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے اجتماعات، بے مقصد لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اس اجتماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اس اجتماع کا کوئی مقصد نہیں۔ خدا نخواستہ، خدا کرے جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ بات درست نہ ہو، خدا کرے کہ کوئی حسین کے نام پر ہی جمع ہو جائے، اجتماع بہت بڑا ہو لیکن جمع ہونے والے افراد بے مقصد بیٹھے ہوں، یا جمع ہونے والے افراد کے مد نظر جو مقصد ہے وہ بہت چھوٹا ہو، تو یہ ہزاروں کی مجلس بڑی چھوٹی مجلس ہو جاتی ہے۔ اور کسی مقام پر کسی دور افتادہ علاقے میں دو افراد آمنے سامنے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر قیام کربلا کا تذکرہ کرنے لگے، اس نیت سے کہ کربلا کو اپنے زمانے میں زندہ کریں۔
قیام کربلا کو سمجھیں. یہ 2 افراد کی مجلس کروڑوں افراد کی مجلس پہ بھاری ہے، چونکہ یہاں مقصد عظیم ہے، وہاں مقصد کوئی نہیں. مسجد بڑی، کون سی مسجد ہے؟ ماشاءاللہ کی بہت بڑی مسجد ہے، اور انشاءاللہ عنقریب اور بڑی ہونے والی ہے. کیسے بڑی ہوگی؟ ایک پلاٹ اور خرید لیا گیا ہے، تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ آپ بھرپور تعاون کر رہے ہوں گے. کیوں؟ تاکہ مسجد بڑی کر لیں. آقا مسجد مرلوں سے بڑی نہیں ہوتی، مسجد مقصد سے بڑی ہوتی ہے. اس مسجد کی تعمیر کے پیچھے مقصد کیا ہے اور اس کی پروڈکشن کیا ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ امت کی اصلاح میں، امام زمن کی سپاہ کی تیاری میں اس مرکز کا کردار کیا ہے؟ اگر کردار ہے، مرلے نہ بھی ہوں تب بھی یہ بہت بڑا مرکز ہے. لیکن اگر کردار کوئی نہیں ہے، بڑھا لیجیے، حجم جتنا مرضی بڑا کر لیجیے. جتنی بھی بڑی کر لیں گے رہے گی چھوٹی، کیونکہ مقصد چھوٹا. سید الشہداء علیہ السلام مختصر سا لشکر لے کے نکلے، لیکن کیسا لشکر؟ ایک صحرا کے اندر، کیمرے نہیں ہیں، آگا کیمروں کا دور نہیں ہے، صحافی نہیں بیٹھے ہوئے، کون دیکھے گا حسین کی حرکت کو کیا ہو رہا ہے کربلا؟ مولا اگر آپ مدینہ میں ہوں، اگر آپ مکہ میں ہوں، اگر آپ کوفہ میں ہوں، تو کوئی میڈیا تو ہے، بالآخر میڈیا کریٹ تو کیا جا سکتا ہے، افراد کو جمع تو کیا جا سکتا ہے. صحرائے کربلا میں خیمے نصب کر کے اتنی بڑی فوج کے درمیان گھرے ہوئے ہیں. حسین کیوں جنگ کر رہے ہیں؟ کسی کو پتہ ہی نہ چلا آپ شہید کر دیے گئے. حسین کہتے ہیں یہ باتیں وہ سوچے کہ جو خدا کی خاطر نہ آیا ہو، اپنے نفس کی خاطر آیا ہو. جسے دکھانے میں آیا ہوں اسے پتا ہے میں بڑا عظیم کام کر رہا ہوں، میں اپنا فریضہ ادا کروں گا، دیکھنا قیامت تک کی یزیدیت منہ چھپاتی کرے گی. ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. میں نے عمل کیا، کسی نے دیکھا ہی نہیں. میں نے کام کیا، کسی نے شاباشی نہیں دی. آگا بچیے گا ان چیزوں سے، یقین جان لیجیے. ہر قدم پہ ہم خطرے میں ہیں، ہر قدم پہ خطرے میں. کہیں ذرا سی توجہ، کام کیا دین کے لیے اور دل میں شاباشی کی توقع ہوئی، خیال آیا کہ کوئی کہے ماشاءاللہ، خیال آیا وہ کہے سبحان اللہ، خیال آیا کوئی کہے کیا بات ہے آپ کی، آپ نے جو کیا، آپ نے جو پڑھا، آپ نے جو بتایا، ہم تو اس سے پہلے کبھی سن ہی نہیں سکے. کام بڑا کیا، آپ نے جیسی سبیل لگائی، اس سے پہلے اس علاقے میں اتنی بڑی سبیل کا اہتمام کسی نے نہیں کیا. آپ نے ایک عمل کیا، آپ نے جیسی مجلس کرائی ایسی مجلس کا اہتمام کسی نے نہیں کیا. آپ نے سنا اور اندر ہی اندر سرور کا احساس کیا. پتہ ہے سرور کے احساس نے کیا ضائع کر دیا؟ اس سرور کے احساس نے آپ کے اس چھوٹے سے عمل کا جو عظیم اجر تھا وہ ضائع کر دیا. وہ اجر نہیں بچا. خدا جانتا ہے، جس نے ایک قدم اٹھایا ہے خدا جانتا ہے، جس نے ذرہ برابر عمل کیا ہے خدا جانتا ہے، جس نے اس فرش عزا کے انعقاد میں ایک تنکا اٹھایا ہے، خدا اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا. خدا اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا، خدا جانتا ہے. عزادارو، ویسی عزاداری کہ جس عزاداری کے بعد مولا ہمیں عزادار مانے، ویسی عزاداری کہ عشرہ محرم کے بعد اگر کسی سے داد لینی ہے تو اپنے آقا اور اپنے مولا سے داد لو. اگر کسی کے دل کو خوش کرنا ہے تو
پھر حسین ابن علی کے دل کو خوش کرو. حسین کا دل بڑا غمزدہ دل ہے, حسین کا دل بڑا ٹوٹا ہوا دل ہے, حسین کے دل پہ بڑے زخم ہیں, حسین کے دل پہ بڑے رنج ہیں. اگر راضی ہی کرنا ہے اپنے عمل سے تو فاطمہ زہرا کو راضی کرو. فاطمہ بڑی غمزدہ ہیں. 18 برس کی عمر میں جس نے ضعیفی دیکھی ہو, اس کا دل بڑا ٹوٹا ہوا ہے. یہ آپ ہی لوگوں کے انتظار میں, بی بی آپ اور میرے انتظار میں, کب اپنے آپ کو آمادہ کر کب مجالس حسینیہ اپنا حقیقی رنگ دکھائیں گی. حقیقی رنگ یہ ہے کہ پورا معاشرہ حسینی رنگ میں رنگ جائے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, وہی رنگ خدا, وہی رنگ خدائی, وہی رنگ توحیدی. حسین اسی لیے نکلے کہ معاشرہ کہیں یزیدی رنگت میں نہ رنگا جائے, کہیں یزید اس معاشرے کو اپنے طرح سے نہ بنا دے. میں جا کر اپنے قیام کے ذریعے سے دنیا کو بتاؤں کہ اے لوگو, تمہارا خالق خدا ہے, تمہارا مالک خدا ہے, تمہارا رب خدا ہے, تمہارا اختیار اس حضرت حق کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں. صلوات پڑھیے برندر. سلسلہ فکر اس مقام پر ہے کہ توحید جو اصل الاصول ہے, توحید کہ جس عقیدے کے بغیر باقی عقائد قابل قبول نہیں ہیں, توحید جو دین اور اسلام کی بنیادی ترین اور مضبوط ترین جڑ ہے, یہ عقیدہ صرف قلب میں قلبی حالت بنا لینے کا نام نہیں ہے. ہم توحیدی ہیں کیسے؟ ہم دل سے مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. ہم زبان سے اظہار کر دیتے ہیں اللہ خدا ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اس سے عقیدہ توحید کا حق ادا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ حسین کا عمل بتا رہا ہے. حسین سے بہتر توحید کوئی نہیں رکھتا, حسین سے بہتر خدا کو کوئی نہیں مانتا, حسین سے بہتر اللہ کی بندگی کوئی انجام نہیں دیتا. اس سب کے باوجود حسین کربلا جا رہے ہیں. کیوں؟ ان اللہ شاء, ارادہ خدا ہے. عقیدہ توحید کا تقاضا ہے, حسین اس تقاضے کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں. ہم سے بھی عقیدہ تقاضا کرتا ہے. توحید ہے کیا؟ 2 شبوں سے آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ کچھ توحیدی ذمہ داریاں ہیں, زبان سے کہہ دینا, دل میں رکھ لینے سے حق ادا نہیں ہوتا. یہ 2 شبوں سے اس لیے سماعت فرما رہے ہیں کہ آپ کے دماغ میں ایک کوسچن مارک, ایک سوالیہ نشان بن جائے. اگر بن گیا ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ میری محنت کسی حد تک کامیاب ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ سوال اٹھے گا, پیاس پیدا ہوگی تو پانی پینے کا لطف آئے گا. اگر پیاس ہی نہ ہوئی اور پانی پہ پانی ڈالا جاتا رہا تو کیا ہوگا؟ پانی ضائع ہوتا چلا جائے گا. کیا ہے توحید؟ اب میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں بھی تو چاہتا ہوں موحد بنوں, اور موحد بھی عام موحد نہیں, وہ موحد جو عزادار موحد ہو. کیا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا؟ کیسے انسان, کس حالت میں انسان, کب انسان لا الہ الا اللہ کا حق ادا کرتا ہے؟ کہ جب اس کائنات پہ نگاہ ڈالتا ہے اسے اس کائنات کی محتاجی نظر آتی ہے. 2 طرح کی نگاہیں ہیں جہان بینی, توجہ فرما رہے ہیں آپ, 2 طرح کی نگاہیں ہیں. ایک نگاہ جب انسان اس جہان پہ ڈالتا ہے تو اس جہان کو بالکل مستقل فرض کرتا ہے, جسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے, خود ہی چلتا چلا جا رہا ہے اور خود ہی وجود میں آیا. کیسے وجود میں آیا؟ گھڑ لیجئے کوئی بھی سٹوری, بگ بینگ تھیوری ہو یا اس سے ملتے جلتے دیگر نظریات. ایک دھماکہ ہوا اور دھماکے سے کائنات وجود میں آ گئی, خود بخود چلتی چلی جا رہی ہے. انسان نے اس دنیا میں رہنا ہے, زندگی گزارنی ہے, جو اس کی ضروریات ہیں. ضروریات کیا ہیں؟ جب ہے ہی بدن تو ضروریات بھی بدنی ہیں,
اور ان ضروریات کو اگر ہم ایک جملے میں بیان کریں، روٹی، کپڑا اور مکان انسان کی ضرورت ہے۔ اب چاہے دوسری قوموں کا استحصال کر کے روٹی، کپڑا اور مکان تک پہنچا جائے گا، چاہے اس مقصد کے حصول کے لیے کسی کو قتل ہونا پڑے، قتل ہوگا، کیونکہ انسان کو ضرورت ہے اس چیز کی۔ اور وہ انسان جس کے پاس طاقت ہے وہ دوسروں پہ حکومت کا حق رکھتا ہے۔ صلوات پڑھیے بلندر محمد و آل محمد۔ نگاہ کا فرق سمجھیے گا مومن کرام، آپ کائنات پہ کس طرح کی نظر ڈال رہے ہیں، آپ کے سامنے موجودات، ان کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک مسلمان وہ نگاہ جو تسلیم ہو چکی ہو خدا کے سامنے، وہ جب اس کائنات پہ نگاہ ڈالتی ہے ہر چیز کو خدا کا محتاج پاتی ہے، اپنی ذات کو اللہ کا محتاج پاتی ہے، اپنے وجود کو۔ اس کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو مستقل ہو۔ جب ایک مسلمان تسلیم ہوئی نگاہ اس کائنات کو دیکھتی ہے تو نظر آتا ہے یہ کائنات خلقت میں بھی کسی کی محتاج ہے، یہ کائنات بقا میں بھی کسی کی محتاج ہے، کہ خود سے نہ خلق ہو سکتی ہے، خود سے نہ باقی رہ سکتی ہے۔ اس کائنات کا خالق بھی کوئی ہے، اس کائنات کا رب بھی کوئی ہے، اور جو خالق ہے وہی اس کائنات کا مالک بھی ہے، وہی مالک ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اس کے سوا کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ غلط نگاہ ہے، میرا گھر میری مرضی، میری اولاد میری مرضی، میری زوجہ میری مرضی، میرا زوج میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، اس کو میرا کہہ رہے ہو۔ اللہ اکبر، اتنے ظاہر بینوں، اتنی نگاہوں پہ غشاوہ اور پردے پڑ گئے ہیں کہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ یہ جسم میرا ہے تو میرے اختیار میں۔ دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے میں اور ایک ہے میرا۔ اردو زبان میں استعمال ہوتی ہے میں اور میرا۔ میں یعنی میں خود، میرا جو شے اس میں کے اختیار میں ہو وہ میری ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جو اس میں کے اختیار میں ہو وہ شے میری۔ بہت ساری چیزیں میری ہیں جو خدا نے میرے اختیار میں دی۔ اچھا، یہ جو چیزیں آپ کی ہیں جنہیں آپ اپنا کہتے ہیں، لباس میرا، گھڑی میری، گاڑی میری، مکان میرا، دولت میری، کیا یہ بے جان چیزیں، نان لیونگ تھنگز جنہیں آپ اپنا کہتے ہیں، کیا ہمیشہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟ بتائیے، یہ اختیار ہے آپ کو کہ یہ جو بے جان چیزیں ہیں اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھیں؟ میری ہے، خرچ نہ کریں، میری ہے، خراب ہونے سے بچا لیں، میری ہے، دنیا سے جاتے وقت ذرا اپنے ساتھ لے جائیے ساری چیزیں۔ ارے جب یہ بے جان چیزیں آپ کے ساتھ نہیں رہتی تو آپ نے کیسے فرض کر لیا کہ یہ وجود ایسا آپ کا ہے کہ اس پہ کسی اور کا اختیار ہی نہیں ہے، اس پہ کسی اور کا حق ہی نہیں ہے؟ وہ نادانوں، نگاہ کھولو، آنکھیں کھولو، کوئی ہے جس نے تمہارے لیے یہ ساری سہولیات فراہم کی ہیں، ہے اس کا اختیار میں تمہیں دے دیا ہے۔ صلی علی محمد و آل۔ شب جمعہ ایک مرتبہ پھر بلندر صلوات پڑھیے، صلی علی۔ کوئی ہے جس نے تمہارے اختیار میں دے دیا ہے، تم اتنا لطف اندوز ہونے لگے کہ بھول ہی گئے میرا نہیں ہے، کسی کا ہے۔ جسم تمہارا ہے، مرضی اپنی کرنی ہے، آؤ پھر ایک مرضی کرو مل کر، اس جسم کو ایکسپائر ہونے سے بچا دو چونکہ تمہارا ہے۔
کرام آپ ان نعروں کو اتنا سادہ نہ لیا کیجیے. یہ نعرے آج کے لیے نہیں لگائے گئے، یہ نعرے آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے لگائے گئے ہیں. یہ بات آج کے لیے نہیں کی جا رہی. یہ میرا ہے. یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے کہا جا رہا ہے. آج سے نعرہ لگے گا، آج مخالفت ہوگی، آج اس موضوع کو میڈیا پر لایا جائے گا، 2 افراد بٹھا دیے جائیں گے. جس طرح سے ماہ رمضان میں ہوتا ہے نا کہ ماہ رمضان کی عظمت بیان کرنے کے لیے ایک طرف صاحب امامہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف بے حجاب خاتون ہوتی ہیں. یہ دین پوچھتی ہے، وہ دین بتاتے ہیں. اب اس سے زیادہ ضرورت ہے کسی کو دین کا جنازہ نکالنے کی؟ پتہ نہیں، نکل گیا. دین کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، ہے نا. اردو کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. پوری کر و فر کے ساتھ ماہ مبارک رمضان آمد، پروگرام تیار معرفت ماہ رمضان کے لیے. روزے کی حالت میں بہترین انٹرٹینمنٹ اور دین کی معلومات مل رہی ہے. کس سے مل رہی ہے دین کی معلومات؟ کہ جو دین کی ابتدائی حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی ختم ہو گیا سب. کیا بچا باقی؟ روح دین تو مار دیا آپ نے، روح دین تو ختم کر دیا آپ نے. یہ نعرے آپ کی نسل کے لیے لگوائے جاتے ہیں. آپ کی نسلوں سے توحید کو نکالنا چاہتے ہیں. اگر آپ کا ہے تو بچا لو اس کو، اگر آپ کا ہے تو بیمار نہ ہونے دو اس کو، اگر آپ کا ہے تو اسے مرنے سے بچاؤ. سب سے پہلے تو موت سے بچاؤ اس کو، چونکہ آپ کا ہے. اگر آپ کا ہے تو اسے ناکارہ ہونے سے بچاؤ. ابھی تو جوان وہ بڑی طاقت ہے، ذرا سے سال گزریں گے نہیں، سورج چڑھے گا اترے گا، چڑھے گا اترے گا، آپ کی جوانی ساری اتر جائے گی. یہی چہرہ جسے دیکھ کے کبھی ناز لیا کرتے تھے، اب خود ہی دیکھ کر شرمندہ ہونے لگیں گے. اگر آپ کا ہے تو کم از کم اس زوال سے ہی بچا لو، اس خوبصورتی کو ڈھلکنے سے ہی بچا لو. ارے آپ کا نہیں ہے، کسی کا ہے، اس کا احسان ہے، اس نے آپ کے اختیار میں دیا ہے. اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حسین کہہ رہے آؤ کربلا چلتے ہیں. من اللہ کبھی استشہدا، جو میرے ساتھ آیا مارا جائے گا. سب ڈر گئے گا کیسے جائیں حسین کے ساتھ. حسین کے ساتھ گئے مارے جائیں گے. کچھ ایسے تھے جنہوں نے امام کا اعلان سنا، کہا بتائیے مولا آپ کب روانہ ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. یہ جو ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ کون تھے؟ انہیں پتا تھا جان سے استفادہ ہم کر رہے ہیں، عطا خدا کی ہے. وہ خالق، وہ خدا جو ایک مرتبہ پیدا کر سکتا ہے، اگر اس کے نام پہ قتل ہو گئے، اسی کی گواہی میں ہمیشہ زندہ رکھوں گا، پھر مرنے نہیں دوں گا کبھی. پھر زندگی، ابدی زندگی نصیب ہو جائے گی. میرا کہاں سے میرا، کیسا میرا؟ لا الہ الا اللہ کا پہلا تقاضا یہ ہے، میرا ہے ہی کچھ نہیں ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے. میرے وجود پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، مگر وہاں تک جہاں تک کہ مجھے میرے رب نے عطا کیا. بس خدا نے آپ کو ذرا سا اختیار کیا دے دیا، خدا نے مجھے ذرا سی طاقت کیا دے دی، میں اسی کے سامنے کھڑا ہو گیا. ارے یہی تو شیطانت ہے نا. شیطان کیا تھا؟ شیطان نے کیا جرم کیا؟ اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا میں تیری بات نہیں مانوں گا. بس اتنا تو جرم تھا. خدا نے کہا تو بندہ ہے، بندے کا کام صرف ماننا ہے. بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نہیں مانوں گا، بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نہیں کروں گا. وہ خالق ہے، وہ جو چاہے کروا سکتا ہے، وہ جو چاہے ذمہ داری عائد کر سکتا ہے. لیکن کیسا عظیم خالق ہے،
قرآن مجید میں فرماتا ہے دیکھو میں تمہارا مالک بھی ہوں، تمہارا خالق بھی ہوں، تمہارا رب بھی ہوں، لیکن تمہارے کندھوں پہ جب بوجھ ڈالوں گا تمہاری استطاعت سے زیادہ نہیں ڈالوں گا، تمہاری استطاعت سے زیادہ میں اتنا ہی طلب کروں گا جتنا تم کر سکتے ہو، جتنا کر سکتے ہیں۔ اگر وہ بھی نہ کریں، اگر اس کا بھی خیال نہ رکھیں، کتنا نامناسب ہو جائے گا مومن کہ ہم اس ظان میں رہیں، اس گمان میں رہیں کہ ہم مالک ہیں، ہمارا اختیار ہے۔ ہمارا قطعاً کوئی اختیار نہیں، اختیار صرف اس پروردگار ہے۔ کائنات ہم محتاج محض ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں اور آپ کیسے ہیں؟ اپنے تمام تر دھن دولت، پیسے، گاڑی، بنگلہ، گھر، حیثیت، پوسٹ، ڈگری، ساری چیزیں لے کر خدا کے سامنے فقیر بیٹھے ہیں، سب کچھ لے کر، ساری حیثیت لے کر خدا کی بارگاہ میں انتم فقراء، تم فقیر ہو، لیکن تمہارا فقر یہ نہیں ہے تمہارے پاس مال کی کمی ہے، تمہارا فقر یہ ہے کہ تمہیں ذات خدا کی ضرورت ہے۔ جتنا اس ذات کے قریب ہو امیر ہو، جتنا اس ذات سے دور ہو غریب ہو، فقیر ہو۔ عجب ہے، دنیا کتنی پھر گئی، سب نے اپنے اپنے معیارات بنا لیے، امیری کے اپنے معیارات، فقیری کے اپنے معیارات۔ آؤ درسگاہ حسینی میں حسین سے سیکھو، امیر کون ہوتا ہے، امارت کسے کہتے ہیں، عزت کسے کہتے ہیں، حسین سے سیکھو۔ عزت کیسے بچائی جاتی ہے، حسین سے سیکھو۔ حق توحید، حق لا الہ الا اللہ کیسے ادا کیا جاتا ہے، حسین سے سیکھو۔ اس کلمے کے اندر چند الفاظ ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت۔ پہلا لا، دوسرا الہ۔ یہ لا بڑی قیمتی تلوار ہے مومنین کرام، انکار کی تلوار۔ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے، کسی کا اختیار نہیں ہے سوائے اس کے، کسی کا کنٹرول نہیں ہے سوائے اس کے۔ توحید ایسے کامل نہیں ہوتی، توحید ایسے سمجھ نہیں آتی۔ انسان موحد اتنی آسانی سے نہیں بن جاتا، اپنی ہر شے کا مالک بھی رہے اور موحد بھی رہے، توحید پرست بھی رہے۔ جان کتنی قیمتی ہے، جان کتنی پیاری ہے، جان کتنی عزیز ہے مجھے اور آپ کو، بچا بچا کے رکھتے ہیں اپنی جان کو، سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں اپنی جان کو، حفاظت کرتے ہیں اپنی، گرم ہوا سے بچاتے ہیں۔ آئیے آقا کو دیکھیے، اپنے مولا کو دیکھیے، اپنی جان نہیں اپنی اولاد کو تبت صحرا پہ حسین لے گئے۔ انسان کبھی اگر خود پہ کوئی مشکل آ جائے برداشت کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر کسی اپنے پہ مشکل آ جائے یہ برداشت کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ حسین کیوں نہیں بچا رہے اپنوں کو، حسین کیوں نہیں بچا رہے اپنی ذات کو، حسین کیوں حفاظت نہیں کر رہے اپنی؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ ایسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جس نے تجھے حسین بنایا ہے، جس نے تجھے جمیل بنایا ہے، جس نے تجھے زیبا بنایا ہے، جس نے تجھے موزون بنایا ہے، جس نے تجھے بہترین بنایا ہے، اب اس بہتر وجود کو اگر تو اس کی خاطر شکستہ کر لے تو اس کی نگاہ میں بڑا عظیم مقام پیدا کرے گا۔ اگر اس کی خاطر یہ وجود شکستہ ہو جائے، ٹوٹ جائے، اگر اس کو تو ٹوٹ کے چاہے تو وہ تجھے زمین پہ رہتے ہوئے زمین پہ رہنے نہیں دے گا۔
اگر تو اس کے اولیاء سے تمسک کر لے وہ تجھے زمین پہ رہنے نہیں دے گا. کرتے ہیں نا سیر آپ کو بھی نصیب ہوتی ہے نا معراج. یہی عام بندہ چلتا پھرتا مصلی عبادت پر آ کر کہتا ہے اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھا کر خدا میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو خالی ہاتھ ہوں، تو اکبر ہے، تو بلند ہے. یہ جیسے ہی اقرار کرتا ہے، خدا کا کہنا یہ ہے اب تک تو زمین پہ تھا، اس اقرار کے بعد، اس تکبیر کے بعد اب تو معراج کا سفر کر رہا ہے. اب تجھے معراج نصیب ہو گئی ہے، اب تجھے بلندی نصیب ہو گئی ہے. کیوں؟ چونکہ تو نے اپنے آپ کو اپنے خالق کے سامنے تسلیم کر دیا، اب تجھے بلندی مل گئی. تو عزادار حسین ابن علی ہے، بن واقعی عزادار بن. دیکھ حسین کا یہ فرش عزا بڑا قیمتی فرش عزا ہے. تو بیٹھا بڑے سادے سے فرش پر ہے، تجھے نہیں پتا اس فرش کی قیمت عرش سے زیادہ ہے. اس فرش کی قیمت بہت زیادہ ہے. خدا نے اس فرش کو بہت عظمت عطا کی. عظمت خدا عطا کر سکتا ہے بس، قیمت خدا عطا کر سکتا ہے بس. یہ قدرت خدا ہے کہ خدا کعبہ کے گرد چکر لگانے والوں کو اپنا دیدار نصیب نہ کرے اور تپتے صحرا میں شہید ہو جانے والوں کو اپنا سب کچھ دے. لا الہ الا اللہ توحیدی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر. ذمہ داری یہ ہے کہ اگر تم موحد ہو تو کائنات پہ صحیح نگاہ ڈالو، غور کرو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے، تم فقیر ہو. تم فقیر ہو بارگاہ خدا میں، محتاج ہو، اپنی بقا میں اس خدا کے محتاج ہو، باقی رہنے میں خدا کے محتاج ہو. اگر یہ دید آ جائے مومنین کرام، پھر موت بری نہیں لگتی. پھر وہی علی اکبر والا سوال ہے، اولسنا علی الحق، السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پھر وہی عالم ہے کہ رسول اللہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ شعبانیہ. ایک مقام پر اختتام خطبہ پر علی اپنی جگہ سے بلند ہوئے، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ماہ رمضان کا افضل ترین عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ سوال کا جواب دیتے ہیں اور آنسو بہانے شروع کر دیتے ہیں. رسول اللہ کے آنسو دیکھ کر علی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں، کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ کہا علی آپ کے سوال سے مجھے وہ ماہ رمضان یاد آ گیا جب آپ کے سر پہ ضربت لگی، جب اشکل اشقیاء آپ کے سر پہ ضربت لگائے. علی نے سنا رسول اللہ نے خبر دی ہے موت کی، رسول اللہ نے خبر دی ہے خدا سے لقاء کی. کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیے گا کیا اس وقت میرا دین سالم ہوگا؟ اللہ، میں خبر دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کے انتظار میں باہر کوئی کھڑا ہے جو آپ کو قتل کر دے گا. پہلا سوال کیا پوچھیں گے آپ؟ بابا یہ بتاؤ اس سے بچوں کیسے، اس قاتل سے بچوں کیسے، دکھتا کیسا ہے کیسا؟ علی پوچھتے ہیں جب میں دنیا سے جاؤں گا، جب میرا سر شکستہ ہوگا، کیا اس وقت میرا دین سالم ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا یا علی دین سالم ہوگا. کہا پھر فرق نہیں پڑتا، پھر فرق نہیں پڑتا. جب دین سالم ہوگا تو پھر فرق نہیں پڑتا. حسین علیہ السلام اپنے عاشقوں کا بڑا سخت امتحان لیتے ہیں. حسین کے ساتھ جو آیا کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اپنے اندر احساس مالکیت رکھتا. کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے توحید کو عقیدہ بنانے کے بعد توحیدی ذمہ داریوں کو محسوس نہ کیا. امام کے کئی انصار ایسے ہیں جب امام نے ان کی ذمہ داریاں معین کی تو حیران ہوتے تھے اور بعض اوقات معذرت کرتے تھے. جن میں سے ایک جنہوں نے ذمہ داری ملنے کے بعد کام کی نوعیت دیکھ کر مولا سے معذرت کرنا چاہیے کہ امام میں معذور ہوں، میں نہیں کر سکتا،
آپ کسی اور سے کرا لیں. خط لکھا وہ شخصیت جناب مسلم ابن عقیل. ہماری طرح سے کچھ لوگوں نے دعوے کیے الاجل یا امام ثم الاجل یا امام. امام نے کہا محبت ہے مجھ سے، آؤ تمہاری محبت کا امتحان لیتا ہوں، دیکھتا ہوں تم محبت میں موحد ہو کہ نہیں ہو. تمہاری محبت کا امتحان لیتا ہوں. کئی سارے خط شہر کوفہ سے امام کو وصول ہوئے. امام نے جواباً ایک خط تحریر فرمایا. بڑا دلچسپ متن اس خط کا. امام نے فرمایا ملائے کوفہ کی جانب سے مجھے خطوط ملے، کوفہ کے بڑوں نے مجھے خط لکھے اور بڑی تعداد میں خطوط مجھ تک پہنچے، جس میں ایک بات لکھی تھی کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ میں تیار ہوں کہ آپ لوگوں کے درمیان آ جاؤں، لیکن اس سے قبل کہ میں آؤں میں اپنا ایک نمائندہ بھیج رہا ہوں، تمہاری محبت کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں. اور یہ نمائندہ کسی عام فرد کو نہیں بھیج رہا، ثقتی من اہل بیتی، ایسے کو بھیج رہا ہوں جو میرا سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے. اگر یہ وہاں پہنچا اور اس نے خط میں مجھے لکھا کہ تم جو کہہ رہے ہو ویسے ہو، میں تمہارے درمیان آ جاؤں گا. مسلم یہ خط لے کر روانہ ہوئے، ایک دشوار سفر کر کے، انتہائی مشکلات کے ساتھ، پیاس کے عالم میں شہر کوفہ تک پہنچے. 2 افراد جو مسلم کے ساتھ تھے، جنہیں مسلم نے بطور رہنما لیا تھا، صحرا میں کھو گئے اور صحرا کی گرمی اور تمازت سے مارے گئے. اس شدت کے ساتھ مسلم کوفہ پہنچے. کوفہ پہنچ کے مسلم نے منظر دیکھا، عشاق دعوی محبت کرنے والے پوری طرح سے تیار ہیں، ننگی تلواریں ہیں حسین کا ساتھ دینے کے لیے. ننگی تلواریں، جان دے دیں گے. جس نے مولا کی طرف دیکھا اس کی آنکھیں نوچ لیں گے. مسلم کی بیعت شروع کی. خط پڑھ کے سنایا مسلم نے کہ ایک ایک بندہ رو رو کے اظہار عقیدت کرتا ہے مولا سے. جب پورا اظہار ہو گیا محبت کا، جناب مسلم نے دیکھ لیا، مسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی. اب شہر کوفہ کے اندر ایک شخص داخل ہوا جس کا نام عبید اللہ تھا، عبید اللہ ابن زیاد. عبید اللہ کی حالت دیکھیے، وہ کوفی جو پوری طرح سے حسین کا ساتھ دینے کے لیے ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں، عبید اللہ ان کے درمیان آیا بغیر کسی فوج کے. اب یہاں سے پتہ لگتا ہے نا کہ کیوں حسین نے مسلم کو بھیجا تھا. کیونکہ اگر کوفے والے دعویٰ کرتے اور مولا ٹھکرا دیتے تو اہل کوفہ مدعی ہوتے ہم تو تیار تھے مولا کی نصرت کے لیے. امام نے ہماری نصرت کو قبول نہیں کیا. کہا ٹھیک ہے، نصرت کرنا چاہتے میں امتحان دوں گا تمہارا. اہل کوفہ نے جوش اور خروش کے ساتھ استقبال کیا. کس کا؟ عبید اللہ کا. کیوں؟ کیونکہ حسین ابن علی کے لباس میں آیا تھا. عبید اللہ کا استقبال ہو رہا. عبید اللہ دارالامارہ کے قریب پہنچا، چہرے سے نقاب اتاری. عبید اللہ کی چہرے سے نقاب اترنا تھا، کوفیوں کے کرداروں سے نقاب گر گئی. محبت کرنے والوں کی محبت کی نقاب اتر گئی. یہ جنگجو جو امام کا ساتھ دینے کے لیے نکلے تھے، جو امام کو خط لکھتے تھے، ان کی خط کی حقیقت کھل گئی. یہ جو کہتے تھے ہم مر دیں گے اور مریں گے اور ماریں گے امام کے عشق میں، امام کی محبت میں، خدا کے دین کی بقا کے لیے نکلیں گے، ایک عبید اللہ کا چہرہ دیکھا اور کوفیوں کے دل منقلب ہو گئے، کوفیوں کے دل بدل گئے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیوں ہو گیا؟ پہلا قیام قصہ مختصر کروں. مسلم جو کھل کر سامنے آئے، ہانی ابن عروہ کو گرفتار کر لیا گیا. مسلم نے کہا کہ اتنا لشکر جو تیار ہے، اب اس لشکر سے اگر بتیاں تو جلانی نہیں ہے، جنگ کرنی ہے، مقابلہ کرنا ہے، آؤ دارالامارہ گھیرتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں.
اس لعین کے ہاتھ سے حکومت لے لیتے ہیں. مسلم نے قبضہ کیا دارالامارہ کا. عبید اللہ نے پھر کوئی لشکر نہیں بلایا. لشکر بلانے کی بجائے کوفی خواتین کو بلا دیا. خواتین کو بلا کر دھمکی دی کہ اگر تمہارے مرد نہ گئے تو میں یہ کچھ تمہارے ساتھ کروں گا. اور بڑے شرمناک الفاظ ہیں اس کے. اور یہ کچھ تمہارے مردوں کے ساتھ کروں گا. بس اتنا سا کہنا تھا. اب وہی جو مسلم کے ساتھ حسینی تھے، ماں آئی اپنے بیٹے کو لے گئی، زوجہ آئی اپنے شوہر کو لے گئی، بیٹی آئی اپنے باپ کو لے گئی. سب آتے رہے اور لے جاتے رہے، اور یہ بھی ایک ایک کر کے جاتے رہے. کیوں جاتے رہے؟ بڑا خوف تھا ان کو کہ ایک جان جو خدا نے عطا کی ہے کہیں یہ جان نہ چلی جائے. اللہ اکبر، اللہ. شہدائے کربلا میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ کربلا کی عورتوں میں اور ان عورتوں میں کیا فرق ہے؟ یہ اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو لے گئیں، اپنے والد کو لے گئیں کہ تیری جان چلی جائے گی اگر تم نے حسین کا ساتھ دیا. کربلا میں وہ مائیں ہیں جو اپنے ننھے بچوں کے بال سنوارتی تھی. کوئی کہتی تھی کل ماموں کا ساتھ دینا ہے، کوئی کہتی تھی حسین کے سامنے ہمیں شرمندہ نہیں کرانا، کل تمہیں ہمت دکھانا. اپنے پیاسے بچوں کو ہونٹ خشک، گلے خشک. یہ نہیں کہتی تھی کل پانی کی تلاش کرنا، پیاس بجھانا، کہ کل اپنے آپ کو اپنے آقا پہ فدا کر دیں. کیا فرق تھا ان مردوں میں اور کربلا کے مردوں میں؟ ان میں فرق یہ تھا کہ ان کے سر تن پہ رہے لیکن جھکے رہے. کربلا والوں کے سر تن سے جدا ہو گئے لیکن سر بلند رہے. ان میں فرق یہ تھا کہ یہ سب زندہ رہ کر، کوفی زندہ رہ کر چند سالوں بعد مر گئے. کربلا والے سر کٹا کے قیامت تک زندہ ہو گئے. یہ فرق تھا، یہ فرق تھا ان دونوں. لیکن عزیزان، مظلومیت کیا ہے یہاں پر عزیزان محترم؟ مظلومیت یہ ہے کہ جب انہوں نے ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑنا شروع کیا، کربلا میں گویا فرزند زہرا حسین ابن علی تنہا رہ گئے. کہ مسلم تھوڑی ہے، یہ مسلم حسین کا نمائندہ ہے. مسلم نہیں آیا، گویا حسین ابن علی خود آ گئے ہیں. مسلم نماز کی امامت سے فارغ ہوئے، پلٹ کر دیکھا پورے کا پورا لشکر نظر نہیں آتا. اب مسلم کو کیا نظر آتا ہے؟ کوفہ کی تاریک اور سنسان گلیاں ہیں اور مسلم ان گلیوں میں بھڑک رہے ہیں. گلیوں میں پھر کے تھک کے سفیر حسین ایک مقام آتا ہے، دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ جاتے ہیں. جس گھر کے سامنے بیٹھتے ہیں اس گھر میں ایک خاتون موجود ہے جو بار بار اپنے گھر کا دروازہ کھول کے دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا باہر ہے، کوفہ کے حالات آشوب زدہ ہیں، میرا بیٹا گھر نہیں آیا. بیٹے کے انتظار میں ہے یہ خاتون. بلال نام ہے اس کے بیٹے کا. انتظار کر رہی ہے کب میرا بلال گھر آئے گا. در کھول کے دیکھتی ہے دروازے کے سامنے ایک جوان بیٹھا ہے. تقاضا کرتی ہے، اے جوان، تو جانتا ہے کوفہ کے حالات بڑے خراب ہیں، تو یہاں سے ذرا گھر چلا جا. دروازہ پھر کھولتی ہے. ظاہراً 2 یا 3 مرتبہ تکرار ہوا یہ منظر. دیکھا مسلم وہیں موجود ہیں. تیسری مرتبہ جب مسلم نے اس خاتون کو دیکھا، کہا مجھے ایک کاسا پانی کا لا دے، میں پیاسا ہوں. یہ گئی اور جا کر مسلم کے لیے پانی لے آئی. مسلم نے پانی پیا. کہا دیکھ اب تو نے پانی بھی پی لیا، اب جلدی سے اپنے گھر چلا جا، کوفہ کے حالات نامناسب ہیں. جب اتنا اصرار دیکھا نا جناب مسلم نے اس خاتون کا، پکار کے کہا اے خاتون، تو مجھے بار بار گھر جانے کا کہتی ہے، بار بار چلے جانے کا کہتی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں بتاتی میں کہاں جاؤں، میں کس کے گھر چلا جاؤں. کہا کیوں غریب ہو؟ کہا ہاں کوفہ میں غریب ہوں، غریب الوطن ہوں، میں مدینہ کا رہنے والا ہوں. کہا کون ہو؟ کہا میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہوں. عزیزانو یہ نام زبان پر آنا تھا. اس خاتون کے ایمان میں حرارت زندہ ہوئی.
اس نے کہا میرے آقا کا سفیر، میرے مولا کا سفیر، بے وفا مردوں میں با وفا عورت توعا، فوراً گھر کے دروازے کھول دیے، کہا آ جاؤ میرے آقا کے سفیر، آ جاؤ میرے مولا کے سفیر، آ جاؤ۔ مسلم کو ایک کمرے میں لے گئی، ایک کمرہ آمادہ کیا، بڑی اس کا بیٹا بھی اس کے بعد پہنچ گیا۔ اس کی کوشش ہے کہ بیٹے کو پتہ نہ لگے کہ مسلم میرے گھر میں موجود ہیں، کیونکہ بیٹے کی حرکتوں سے کو جانتی ہے، واقف ہے اس، لہذا اس کی پوری کوشش ہے بیٹے کو پتہ نہ لگے، لیکن تڑپ بھی ہے کہ سفیر حسین میرے گھر میں ہے۔ بار بار مسلم کے حجرے میں جاتی ہے کہ آیا مسلم کو کوئی تنگی تو نہیں ہے، مسلم کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ یہ بیٹا جب بار بار ماں کو اس حجرے میں جاتا دیکھتا ہے، پوچھتا ہے کون ہے، چھپانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ماں سے وعدہ کر کے یہ پتہ کر لیتا ہے کہ کمرے میں کون ہے۔ عزادارو، بس یہ شب مسلم نے اپنی آخری شب شہر کوفہ میں، شہر بے وفا میں گزاری ہے۔ بے وفاؤں کے درمیان مسلم کی آخری شب ہے، توعا کی وفاداری میں مسلم نے یہ آخری شب گزاری ہے۔ اب جیسے ہی صبح ہوئی، نماز صبح پڑھی، تعقیبات نماز صبح میں مشغول ہیں ظاہراً، اور فوج باہر آ گئی۔ اس بلال نے اپنا کام کر دیا، اس نے جا کر خبر کر دی عبید اللہ کے سپاہیوں کو کہ جس کو تم تلاش کرتے ہو میرے گھر میں بیٹھا ہے۔ بس عزاداروں یہ خبر پہنچنا تھا، سپاہی جمع ہو گئے اور جمع ہو کر توعا کے گھر کا گھراؤ کرنے لگے، توعا سے تقاضا کرنے لگے مسلم کو باہر نکالو۔ اب مسلم آمادہ ہوتے ہیں باہر جانے کے لیے، توعا روکتی ہے، کہا نہ توعا، قیامت میں رسول اللہ تیری شفاعت کریں گے، تو نے حق ادا کر دیا، تو نے محبت کا حق ادا کر دیا، تو نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، اب مجھے جانے دے۔ عزاداروں، بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے آ کر توعا کے در پہ ایک دھمکی دی تھی، کہا اس دھمکی کے بعد مسلم گھر میں رہ نہیں سکے۔ دھمکی کیا دی؟ توعا کے گھر پہ آ کے کہا توعا مسلم کو باہر بھیج دے ورنہ ہم تیرا گھر جلا دیں گے۔ یہ سننے کے بعد مسلم اندر نہیں رکے، توعا نے روکنا چاہا کہ مسلم میرے مہمان ہیں، میں انہیں اجازت نہیں دوں گی، میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ لیکن جب مسلم نے یہ اعلان سنا، کہا توعا اب میں نہیں رک سکتا، توعا یہ تیرا گھر ہے، یہ امت جب گھر جلانے پہ آتی ہے بنت نبی کا گھر جلا دیتی ہے، یہ تو تیرا گھر ہے، یہ نہیں ٹلیں گے۔ مسلم گھر سے باہر آئے، آ کر مسلم نے جنگ شروع کی، تنہا خاندان شجاعت کا فرد جنگ کر رہا ہے، ایک ایک سپاہی کو فنار کرتے جاتے ہیں، ایک پورا لشکر مسلم نے کاٹ ڈالا، واصل جہنم کر دیا۔ اس لشکر کے سرگنا نے جب عبید اللہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے اور لشکر کی ضرورت ہے، عبید اللہ نفرین کرنے لگا، کہتا ہے ایک فرد 70 افراد سے ایک فرد گرفتار نہیں ہوا۔ اس لشکر کے سرگنا نے جواب دیا، کہا تو کیا سمجھتا ہے، تو نے کوفہ کے کسی سبزی فروش کو گرفتار کرنے بھیجا؟ یہ حسین کا نمائندہ ہے، یہ سفیر حسین ہے، یہ خاندان ابو طالب سے ہے، یہ مسلم ہے۔ عزادارو، ایک پھر فوج اور فوج منگا دی گئی، مسلم نے جنگ شروع کی، اور جنگ کرتے کرتے سفیر حسین وہ جو تنہا رہ گیا تھا، وہ جو اکیلا جنگ کر رہا تھا، جس کا کوئی مددگار نہیں تھا، نہ جس کو کوئی تیار کرنے والا تھا، نہ جس کے لاشیں کو کوئی اٹھا کے لانے والا تھا، جو اپنے آقا سے بڑا دور تھا، جو اپنے گھر سے بڑا دور تھا، جس نے شہادت سے پہلے اپنے بچوں کا ماتھا نہیں چوما، جس نے اپنی زوجہ سے ودا نہیں کیا، جس نے آقا کو سلام نہیں کیا، یہ تنہا مسلم کوفہ میں جنگ کرتا جاتا ہے۔ امان کا دھوکہ دیا، مسلم نے کہا کیا مجھ سے توقع کرتے ہو کہ میں جب تک جان میں جان باقی ہے تمہارے سامنے تسلیم ہو جاؤں گا؟ مسلم جنگ کرتے رہے، لیکن کب تک جنگ کرتے؟ ایک لائن آگے بڑھا، مسلم کے چہرے پر وار کیا، عزاداروں مسلم کے دانت جدا ہو کر زمین پر گر گئے۔ یہ وار سہتے سہتے مسلم تھک گئے، اب ذرا دیوار کا سہارا لیتے ہیں مسلم، اب مسلم سے کھڑا نہیں ہو جاتا، اب پیاس کی شدت بڑی بڑھ چکی ہے، اب یہ پیاسا مسلم دھوکہ دیا گیا، ایک جگہ پہ گڑھا کھودا گیا، اس کو اوپر سے بند کر دیا، جنگ کرتے کرتے مسلم کو اس مقام تک لے گئے۔ عزاداروں، وہاں جا کر جب مسلم اس گڑھے میں گرے، دھوکے کے ساتھ مسلم کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے دارالامارہ لے گئے۔ جو ہی مسلم دارالامارہ میں داخل ہوئے، دیکھا ایک برتن ہے جس میں پانی ہے،
پیاس کی شدت ہے، کہا مجھے پانی پلا دو۔ وہاں ایک شخص تھا، کہنے لگا مسلم ہر شخص کو پانی پینے کی اجازت ہے، تجھے اجازت نہیں ہے۔ ہر شخص پانی، اجرکم ربکم، خدا آپ کے ناصروں کو قبول کرے، خدا ہم سب کو حسین کے لشکر میں شمار کرے، خدا ہمیں زمانے کے مسلم کے قدر کی توفیق عطا کرے۔ عزادارو، کہا تجھے اجازت نہیں ہے۔ اب مسلم عبید اللہ کے سامنے ہیں، دربار میں کھڑے ہیں، ایک مکالمہ ہوتا ہے مسلم اور عبید اللہ کے درمیان۔ عبید اللہ اپنی فحش کا اظہار کرتا ہے، بری باتیں کہتا ہے علی و حسین کے بارے میں، اور پہلا تقاضا مسلم سے کرتا ہے کہ مسلم امیر کی بارگاہ میں ہو اور سلام نہیں کرتے، کیا امیر کے سامنے آنے کا ادب نہیں آتا؟ مسلم نے کہا میں بہتر ادب جانتا ہوں، میں امیر کا ادب کرنا جانتا ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا امیر کون ہے۔ میرا امیر صرف ایک ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ میرا امیر صرف حسین ہے، میرا امیر صرف حسین ہے۔ مسلم نے سلام کیا۔ اس مکالمے کے بعد اس نے کہا مسلم جو کچھ بھی کہہ لو میں تمہارے قتل پہ آمادہ ہوں، میں تمہیں شہید کروں گا۔ کہا مجھے شہید کرنا چاہتا ہے تو چند وصیتیں سن لے۔ عزادارو سنو غریب مسلم کی وصیتیں، غریب مسلم کی وصیتیں سنو۔ ان وصیتوں پہ مجھے یقین ہے آپ کی آنکھیں اشک عزا سے وضو کریں گی۔ کہا کسی کو بھیجو۔ ایک فرد ظاہراً ہمارے ساتھ آیا اور مسلم سے وصیتیں سننے لگا۔ پہلی وصیت، کہا میں نے شہر کوفہ میں آ کر کچھ قرض لیا ہے، میری شہادت کے بعد میری زرہ اور میری تلوار بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا۔ میری دوسری وصیت، شہادت کے بعد میرے لاشے کو بے گور و کفن مت چھوڑنا، میرے لاشے کو دفنا دینا، مجھے شہید کرنے کے بعد دفنا دینا۔ میری تیسری وصیت، میری شہادت کی خبر جلدی میرے آقا حسین کو پہنچا دینا۔ میرے آقا رسول زادیوں کے ساتھ کوفہ آ رہے ہیں، آقا کو شہادت کی خبر ملے گی، مولا سمجھ جائیں گے کوفی بے وفا نکلے۔ بس عزادارو ان وصیتوں کو کرنے کے بعد ایک ظالم شامی لے کے چلا مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر، دارالامارہ کی چھت پر لے کر گیا۔ عبید اللہ کے حکم کے مطابق پیاسے مسلم کو، غریب مسلم کو ایک وار کیا، مسلم کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ جو ہی مسلم دارالامارہ پر پہنچے، جیسے سر تن سے جدا ہونے لگا، مسلم کے لبوں پر یہ جملے تھے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا میرا آخری سلام، آقا وعدہ وفا ہو گیا۔ مسلم کی شہادت کے بعد مسلم کے سر کو اور مسلم کے جسد مطہر کو کوفہ کی سرزمین پر پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد اب مسلم کی وصیت پر عمل ہوا۔ وصیت یہ تھی کہ شہادت کے بعد میرے لاشے کا احترام کرنا۔ احترام شروع کیا گیا۔ احترام کا انداز کیا ہے؟ گھوڑے مقرر کیے گئے، کوفہ کی گلیوں میں مسلم کے جسد کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ عزادارو یہ پیغام حسین تک پہنچا۔ بس میں آخری جملے عرض کروں، پیغام حسین تک پہنچا، مسلم شہید کر دیے گئے۔ حسین نے کاروان روک دیا۔ قلب حسین میں کیا گزری ہے حسین جانے، رب حسین جانے۔ کاروان روک کر مسلم کی ننھی ننھی بچیوں کو بلا کر ایک کو دائیں زانوں پہ بٹھایا، ایک کو بائیں زانوں پر بٹھایا، اجرکم ربکم بٹھا کر پیار کرنا شروع کیا۔ کہا آقا آپ کی شفقت تو پہلے بھی دیکھی ہے، مگر آج کی شفقت بتاتی ہے ہمارے بابا نہیں رہے۔ کہا ہاں بچیوں تم یتیم ہو گئی، مسلم شہید ہو گئے، آقا شفقت کرتے رہے، بڑی خوش قسمت ہو مسلم کی شہزادی ہو، تمہیں حسین جیسا شفیق ملا، یتیمی میں حسین نے سہارا دیا۔ سلام یتیم ہے حسین پر۔ بابا کی لاشیں کے پاس سو رہی ہے، زینب نے آ کر اٹھایا سکینہ، بابا کا سر مریدہ لاشا پہچانا کیسے؟ باپو بھی اماں دامن جلا ہوا تھا، کان چھلے ہوئے تھے، میں ڈر کر اپنے بابا کو بلا رہی تھی، اور میرے بابا کا نرم سینہ، میں پکارتی تھی بابا، اس سر مریدہ لاشے سے آواز آئی، اور میری بچی ادھر آ جا۔ میں نے دیکھا یتیمی کے بعد بابا کا سینہ تو اس قابل نہ تھا، میں خاک پر
لعنت اللہ علی الظالمین سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہم سب کو حسینی بننے کی توفیق عطا فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مند مومنین کی حوائج کو روا فرما، ہم سب کو ظہور حضرت حجت کے لیے آمادہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ زہرائے مرضیہ کا، ولی حق ولی اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے آبان و انصار و شہداء میں سے قرار فرما، تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے، بالاخص امام شہداء حضرت روح اللہ خمینی کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم امیر المومنین و سید الوصیین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا مولا وعلی انصارک المستشہدین معک جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس و یا انیس النفوس یا ایها المدفون بعرض طوس، السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ ایها الرضا الراضی بالقدر والقضاء علیک تحیۃ والثناء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا سیدی یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا کامل کفر طغیان، السلام علیکم یا دافع ظلم العدوان، عجل اللہ فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم،